قانون کی حکمرانی کا یہ مطلب ہے کہ تمام ادارے اشخاص قانون کے تابع ہو۔ خان کی جنگ آپ کے معدنیات پر قبضے کے خلاف، قبضہ مافیا کے خلاف جنگ ہے۔ بالوطنی یہ نہیں ہے اسرائیل کو برا بھلا کہتے ہیں، بدوائیں دیتے ہیں۔ ہماری اب اوقات بدواؤں تک رہ گئی ہے۔ یہ جنگ جو خان نے شروع کی ہے، یہ جنگ بنیادی حقوق کے تحفظ کی جنگ ہے کہ پنجاب میں جب میرے لیے کانا کرو گے تو مہمان نوازی کے لیے پنجاب پولیس ضرور آئے گی۔ ڈیجیٹل میڈیا اسلام آباد کے ساتھ میرا تعلق روز اول سے ہے۔ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی کاوشیں، آپ لوگوں کی محنت کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ یہ آپ ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گرد آ گئے ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے بلا تفریق اور بغیر کسی سیاسی وابستگی کے عوام تک جو ہیں وہ خبر دی ہے، ان کو آگہی دی ہے، ان کو شعور دیا ہے۔ میں آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کا انتہائی ممنون ہوں جنہوں نے ان 3 ماہ میں، جب میرے حوالے سے بہت سارے لوگ استعمال ہو رہے تھے، کچھ میڈیا سے وابستہ حضرات، اور خبریں پلانٹ کی جا رہی تھی، تو آپ لوگ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے وابستہ وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی، میں ان سب کا مشکور ہوں، کیونکہ میں نے کسی کو آج تک پاکستان میں، نہ کسی صحافی کو، نہ یوٹیوبر کو، نہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی کو کبھی ریکویسٹ کی ہے کہ یا میری یہ خبر لگا دیں، چیلنج پہ کہتا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ میرے لیے کوئی کمپین کریں، نہ میں نے کبھی کسی کو فون کیا ہے کہ جناب آپ کی تو بڑی فالوئنگ ہے، آپ مہربانی کریں میرے حق میں کوئی یہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اعمال ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے صلہ دے گا، اور فیصلے اللہ کرتا ہے۔ سبیلے اور ذرائع جو ہیں وہ ہماری اور آپ کی شکل میں نکل آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے میڈیا انفلوئنسر نے جن کے ساتھ میری کوئی جانکاری، کوئی سلام دعا کبھی نہیں رہی ہے، انہوں نے بھی حق اور صداقت کا ساتھ دیا۔ ایسے تمام لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی دعوت پہ، اور آپ کے پاس وقتاً فوقتاً گائیں بگائیں آمد رہی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ایک ہمارا قائم و دائم رہے۔ اور صرف میری طرف سے آج ایک پیغام ہے، باقی آپ کے سوالات اگر ہوں گے تو جواب دوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران احمد خان نیازی قید و بند میں بدستور صعوبت برداشت کر رہا ہے۔ یہ گزشتہ 7 سال میں کبھی اس شخص نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ میری ضمانت کے بعد میری رہائی کب ہوگی، کبھی نہیں کہا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ گھٹنے ٹیکے گا اور ان ظالموں جابروں کی باتوں کو مانے گا، یعنی عرف عام میں جسے ڈیل کہتے ہیں، تو رہا ہو جائے گا۔ اور یہ ڈیل وہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ڈیل پاکستانیوں آپ کے حقوق پہ ہوگی۔ یہ جنگ جو خان نے شروع کی ہے، یہ جنگ بنیادی حقوق کے تحفظ کی جنگ ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی جنگ ہے، قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے۔ اب قانون کی حکمرانی کو آپ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ تانے دار یا اس کی وردی، یا کسی افسر کی کرسی، یا کوئی عدالت، یا کوئی ٹریفک کانسٹیبل پاکستان کے کسی شہری کے حق کو مجروح نہ کر سکے، اس پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو نظام ایسا ہو کہ فوراً اس شخص سے باسپرس ہو، اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ ناانصافی فوراً انڈو ہو جائے۔ قانون کی حکمرانی کا یہ مطلب ہے کہ تمام ادارے اشخاص قانون کے تابع ہو۔ جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں کوئی اس پہ قبضہ کرے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری باپ کی وراثت جو ہے اس کا مقدمہ 20 سال چلے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری گاڑی جو ہے وہ
पुलिस वाला अपनी मनमानी के ज़रिए उसको बंद कर सकता है, जहाँ किसी को ये डर ना हो कि कोई थानेदार किसी के घर में मुंह उठाए घुस सकता है, जहाँ किसी को ये डर ना हो कि कोई वर्दी पोश उसको अगवा कर सकता है, जहाँ कोई ये खाइफ ना हो कि कोई उसको अगवा करके सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करने पर मजबूर करेगा। हुक्मरानी है ये, कानून की हुक्मरानी है कि आप के हकूक, समाजी इंसाफ, अदालती और इंतज़ामी इंसाफ आपके घर की दहलीज पे पहुँचे। ये बिजली के बिलों की कंपनियों की मनमानी न हो कि जितने टैक्स डालना चाहे डाल दे। ये टीएमए की मनमानी न हो कि जनाब अली वो दुकानदार पे जितना टैक्स लगाना चाहे या सील कर दिया या किसी के घर को गिरा दिया। ये सारी नाइंसाफियों का हल, और अगर कोई गुंडा है, बदमाश है, कब्जा माफिया है, तो कानून के कटोरे में ला के उसको सजा दिलवाना और इस सजा से दूसरे लोग इबरत पकड़े, ये कानून की हुक्मरानी है। कभी आपने सालों में भी सुना है कि किसी को फांसी हो गई, कभी आपने सालों में भी सुना है कि फला दहशतगर्द जो हैं वो लटकाए गए, कभी सालों में भी आपने सुना है कि किसी थानेदार ने जो रिश्वत ली थी उसको पाबंद सलासल कर दिया गया। कभी आपने दहाइयों में भी ये देखा है कि जिन्होंने बच्चों को मारा है, जिन्होंने बच्चों के घरों की बेहुरमती की है, ख़वातीन के तकद्दुस को पामाल किया है। कभी सुना है कि किसी डीएसपी, एसपी, डीआईजी को जो हैं वो पाबंद सलासल किया गया है? यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से कानून की हुक्मरानी की पामाली के नतीजे में थानेदार बन गया है और थानेदार ने डंडा निकाला हुआ है। मिसाल फैज की आपके सामने है कि जनाब फलां को अगवा किया, अपने भाई नजफ को साथ में डाल के कहा अरबों रुपए जी दे। फिर ऐसे मुआशरों में यही होता है, और लोग जो हैं सरनगू होते, वो जी थानेदार हैं, फलां एसपी हैं, और लोग जो हैं फिर शिकायत ही नहीं करते हैं क्योंकि निज़ाम से मायूस होते हैं। और खान की जो जंग है ना, उन एपीएस के बच्चों की, शुहदा की और उनके वरसा की जंग है। बच्चे मर गए, माँ बाप आज तक जो हैं ज़हनी बीमार बने हुए हैं। खान की जंग जो है वो मुल्क में जारी इस बदनामी के खिलाफ हैं जिसको शक की निगाह से देखा जाता है। खान की जंग आपके मादनियात पर कब्जे के खिलाफ, कब्जा माफिया के खिलाफ जंग है। खान की जंग आपके टूटे फूटे सड़कें, आपकी मईशत की बिगड़ती सूरत हाल, आपके बिजली के बिल, बढ़ती हुई खुदकुशी की वारदातें, पाकिस्तान में हर तरफ छाई हुई जो मायूसी के बादल हैं, इसके खिलाफ है। ये शख्स चाहता, चांसलर था यूके की यूनिवर्सिटीज़ का, ये चाहता लंदन में गुजारता अपने बच्चों के साथ, ज़िंदगी के जो आखिरी साल हैं वो बड़े आराम से गुजार सकता था, और हम पाकिस्तानी इसी तरह रुलते रहते। इस शख्स ने हमें उम्मीद दी और इस पे हमारा ये एतकाद बना कि ये शख्स इस काबिल है कि कौम को इस मास्टर ऑफ डिसेप्शन से डिलीवर कर सकता है। ये शख्स जो है वो कानून की हुक्मरानी के ख्वाब को अमली जामा पहना सकता है, अदलिया को आज़ाद कर सकता है, निज़ाम को बेहतरी की तरफ ला सकता है। और इस सड़े हुए बोसीदा निज़ाम जिसने 76 सालों में पाकिस्तानियों को अफलास, भूख, बदआमनी, बेरोज़गारी, अफरा तफरी इससे दो चार किया है, इससे हमें गुलू खलासी दे सकता है। हमारे बच्चों, हमारी नस्लों को भी ये हक है कि लंदन या इमारात या फ्रांस या मगरबी दुनिया में जिस तरह बच्चे पार्कों में एंजॉय करते हैं, जिस तरह बच्चों के वालिदैन को ये परेशानी नहीं होती है कि मेरा बच्चा वापस आएगा भी कि नहीं, और जहाँ पाकिस्तान में लोग इस फिक्र में मुब्तला हो के मरें कि जी मेरा जो शोहर गया है वो शाम को अच्छा भला घर आएगा या नहीं। कितने खुदकश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने हज़ारों, 80,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ केपी में इस आग की बीन चढ़े। किसी रियासत ने इसका अजाला किया है? लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों को तर्क सकूनत करनी पड़ी। एक से एक जनाब अली ज़रब अज़ब है, ज़रब मोमिन है, फला है, मशक़ी हुई और ऑपरेशन हुए, दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो सकी। ख़त्म तो कुजा हुई और बढ़ गई। आपकी फॉरेन पॉलिसी
ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، افغانستان کے ساتھ خراب، بھارت کے ساتھ خراب. یہ آپ کے نیبرز کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا چھوڑ دے. اور بیک اور کچکول اٹھایا ہوا ہے. ہر ملک میں جا کے مانگ رہے ہو ہمیں دو. قوم کو تو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا. 10 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ صاحبہ سرکار کے خزانے سے جو ہیں وہ نیزاباز کو دی جاتی ہے، اور دوسری طرف جو ہیں کچکول اٹھائے پھر رہے ہیں ہمیں پیسے دو. قوم کو، اس پاکستان کو کون وہ روڈ میپ دے گا کہ 125 ارب ڈالر سے ہم کس طرح جان چھڑا پائیں گے؟ کون پاکستانیوں کو یہ باور کرائے گا کہ پاکستان میں بھی حقیقی ترقی کا خواب پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے کسی کا ان لیڈرشپ پہ؟ پاکستانیوں اپنے ذہن، اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لو. آپ کو اعتماد ہے کہ نواز شریف یا اس کا بھائی یا زرداری صاحب یا کوئی دوسرا شخص ماں سوائے عمران خان کے ان خوابوں کی تعبیر آپ کو دے سکتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کا اعتماد ہے کہ یہ لوگ جو اپنے اثاثے بنا کے بیرون ملک منتقل کر گئے، کیا یہ پاکستان کے اثاثوں کی حفاظت کرنے کے لیے اقتدار میں آئے؟ اقتدار تو انہوں نے چوری کیا ہے ہم سے، ہماری سیٹیں چوری کر کے اب یہ پاکستان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. کس طرح بندر بانٹ کی، فلاں گورنر یہ آپ کی ہو گئی، فلاں وزارت آپ کی ہو گئی، فلاں سینٹ کی چیئرمینی آپ کی ہو گئی، اور مرکزی یہ ہمارے ہو گئی. یہ بندر بانٹ ہے. بلوچستان کی حکومت فلاں کی ہے، پنجاب کی فلاں کی ہے، اور ہم جو ہیں پاکستانی تماشا دیکھ رہے ہیں. عملاً ہم نے کیا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 لکیریں میسج لکھ کے ٹویٹر پہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے حق اب الوطنی ادا کیا. اب الوطنی یہ نہیں ہے. اسرائیل کو برا بلا کہتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں. ہماری اب اوقات بددعاؤں تک رہ گئی ہے. یا اللہ پاکستان پہ رحم کر. خدا بھی حالت نہیں بدلتا ہے. قرآن کے الفاظ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا، اور حضرت علامہ اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. یعنی کہ فرشتے آئیں گے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. آج میں گیا کاریا جا رہا تھا. اب سنیں پاکستانیوں، ایک دوست نے اٹلی سے آیا تھا، کھانا کیا تھا، وہ بزید تھا. میں نے کہا مجھے مت بلاؤ، 22 کو میرا جلسہ ہے، یہ میری گرفتاری کی کوشش کریں گے کیونکہ قانون اور انصاف تو کہیں ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی میری عزت بن جائے گی. وہ عزت بنانے کے چکر میں اس نے میرا کھانا کیا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوا تھا، میں نکلا اور جو ہی پنجاب کے حدود میں تھا تو اطلاع آئی کہ پولیس نے چھاپا مار کے وہ سارے گھر کے دروازے اور کیمرے یہ توڑ کے 20 لوگوں کو لے گئے، بچوں سمیت، کیونکہ اس نے میرا کھانا کیا تھا. کوئی سیاسی فنکشن نہیں تھا. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے. روزانہ ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعے پرواہ نہیں ہے. لیکن میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ پنجاب میں جب میرے لیے کھانا کرو گے تو مہمان نوازی کے لیے پنجاب پولیس ضرور آئے گی. وہ نہیں مان رہا تھا، عزت افزائی چاہتا تھا. تو پاکستان میں آج کل تو عزت افزائیاں اس طرح ہوتی ہے. الغرض 22 اگست کا جلسہ ہے. یہ 22 اگست کے جلسے میں شاید یہ روڑے اٹکائیں، پنجاب کے قافلے روکیں. پاکستانیوں، جس ماں باپ نے آپ کو جنم دیا ہے اور ہمیں جنم دیا ہے، ہم ایک ملک کے شہری ہیں. اور اگر جنہوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہے، جو خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اچھا اور بلا اور موت اور زندگی کے اللہ کی طرف سے ہے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، اگر یہ مسلمانی کا عقیدہ کسی کے ذہن میں ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مارنے والا یا روح چیننے والا اللہ کی ذات ہے، تو پھر نہ رکاوٹوں کو دیکھو نہ ڈنڈوں کو دیکھو. ایک دفعہ اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرو جس کے بارے میں اقبال کیا کہتا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور اگر ہم اس سوچ میں رہ گئے کہ جناب اس پہ تو آئی ہوئی ہیں ہمیں، دیکھیں میں خان کے پاس گیا، خان سے کوئی وزارتیں نہیں مانگی. میں نے خان سے میں نے کوئی یہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی چیئرمینیاں دو، صرف ایک چیز کی ریکویسٹ کی کہ احتجاج کی ذمہ داری دو. لوگ شاید ہمیں پاگل سمجھیں کہ جی یہ تو آپ مجھے مار والی بات ہے. کسی نے تو آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے، وہ بیچارہ تو اندر ہیں. تو جب ہم والنٹیئر کر کے جا رہے ہیں کہ اور جو مریم بی بی کہتی ہیں کہ میں اگر کسی نے احتجاج کیا تو بے رحم ہوں گی، تو اس کی دھمکیوں سے اور اس ڈر سے کہ کوئی بے رحم ہوگا، مارے گا، پیٹے گا،
تو اپنے اندر کی خودی کو مار دو، اپنے اندر کی انسان کو مار دو۔ کیا کہتے ہیں شیزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو لہٰذا ہمت پکڑو پاکستانیوں، آپ کی 2 سے 3 دن کی ہمت جو ہے پاکستان کے تاریخ کا دارہ تبدیل کر دے گی۔ آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد، اگر پاکستانی نکلے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ، اور ہم یا خان یا پی ٹی آئی یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں کسی اپنے ذات کے لیے نہیں ہے۔ جب مجھے کہا گیا نا، کسی نے کہا کہ سیٹ واپس کرو، تو اگر دنیاوی مناصب ہمیں عزیز ہوتے، میں نے تو اسی وقت اعلان کیا کہ یہ سیٹ کیا، لاکھوں سیٹیں خان پہ قربانی کا یہ مادہ اپنے اندر پیدا کرو۔ پہلے سے ہار مان جانا، وہ کہتے ہیں نا ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ ٹھان لو، ایک ایسے تمتراک سے نکلو، ایسے حوصلے اور عزم سے نکلو کہ جب 22 اگست کو اسلام آباد پہنچو تو یہ جو ڈنڈے اٹھائی، یہ گماشتے آپ کے سامنے ٹوپیاں پہنے آئیں، تو یاد رکھو کہ یہ شیر کی کال پہنی ہوئی ہے، اندر گیدڑ ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو شیر ثابت کرو کہ پاکستانی دلیر اور جرت مند قوم ہے۔ ثابت کرو کہ لاکھوں لوگ جو ہیں 22 اگست کو نکلیں گے اور اس نظام پہ تھوکیں گے، اس نظام کو بتائیں گے کہ ہمیں آپ قبول نہیں ہے، ہمیں اپنی مستقبل کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنے اخلاف، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اس ملک کے اس نظام کو بدلنا ہے۔ جہاں میرٹ ہو، جہاں شفافیت ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں عدل کا بول بالا ہو، جہاں آزاد عدلیہ ہو، اور جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اپنے حقوق کے تحفظ میں سراسیمگی کا شکار نہ ہو۔ تو آئیے خان کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے پاکستانیوں، آپ کی اس بہتر مستقبل کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ 22 اگست کو ایسے نکلو کہ پورا پاکستان کیا پوری دنیا جو ہے دیکھ لے اور مان لے کہ قوم ہوتی ہے تو پاکستانیوں کی طرح ہوتی ہے۔ رقم کرو، رومنوں کی مثال رقم کر دو، رقم کرو عربوں کی وہ مثال، وہ مکہ مکرمہ کے صحرا سے نکلے اور کیسر و کسرا کے استبداد کو، وہ اقبال ہی کہتا ہے، کیسر و کسرا کے استبداد کو مٹایا کس نے؟ پنجاب جب میں جاؤں گا، آج تو کھانا کھانے کے لیے گیا تھا، قرض ہو گیا کھانا کھانا، ایک شعر سے جواب دوں گا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روئے امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ جب آئیں گے نا پنجاب تو انشاءاللہ ایسے آئیں گے، ایسے اٹھان اور ایسے تمتراک سے ہم آئیں گے کہ پورا پنجاب بھی دیکھے گا، اور جو آج ہمارے حقوق کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، یقین کریں یہ لوگ ایسا بھاگیں گے کہ ان کے بھاگنے کی جو گرد وہ بھی بگولوں کی طرح نظر آئے گی۔ عملی انسانی جدوجہد، سٹرگل، پولیٹیکل ایجوٹیشن، مارچ، جلسہ، جلوس اور دھرنے پہ یقین رکھنے والے لوگ۔ عدالتوں کا چیپٹر بدستور ساتھ میں چلے گا، لیکن پاکستانی یہ جان لیں خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری یہ یک طرفہ لڑائی نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں روزانہ مار دیں گے، پیٹیں گے، گھسیٹیں گے، اور ہم جو ہیں ایئر کنڈیشن عالم میں بیٹھ کے خان کی تصویر اٹھا کے کہیں گے کہ حق ادا ہوگا۔ قوم کا حق ادا کرنا ہے تو نکلنا ہوگا، اور ایسے نکلیں گے۔ 4 لاکھ اگر بنگال میں نکل کے نظام کی بینڈ بجا سکتے ہیں تو 4 لاکھ ادھر نہیں نکل سکتے ہیں کیا؟ سارے ہی زنخے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ قوم ہے جس نے سن 65 کی جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے، یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے تمام دنیا کی ہزیمتوں اور بدنیتوں کے باوجود آج بھی پاکستان اٹامک پاور بنا ہوا ہے۔ سب کچھ ہمارے خلاف سازشیں ہوئی، تو لہذا یہ قوم جب اٹھے گی، فرق صرف یہ ہے کہ جو لوگ اپنی لحاظ نہیں سمجھتے ہیں وہ جان لے کہ لحاظ تیزی سے ختم ہوتا ہے۔ نہیں، پی ٹی آئی کو اگر یہ کرش کر جاتے تو 8 فروری کے یہ نتائج نکل آتے۔ کرش تو وہ ہوئے ہیں، کون جیتا کون ہارا قوم ہی فیصلہ کر لے۔ آج نواز شریف کی سیاست جو ہے اون چودھری کی سیاست کے برابر ہو گئی ہے۔ جس طرح اون چودھری جیت کر آئے اسی طرح نہ میاں صاحب جیت کر آئے ہیں۔ جنہوں نے ان کو جیتوایا ہے ان نے میاں صاحب کو جیتوایا ہے۔ کوئی فرق ہے؟ 17 سیٹیں جیت لی تھی، آج الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا جیتیں گے؟ پی ٹی آئی کو کرش کرنے والے اور یہ خواب دیکھنے والے بتا دینا، آج ملکی میڈیا میں کسی چینل کو آن کر لیں، پاکستان
سے باہر جا کے دنیا میں کہیں پہ بات کر لیں، ایک خان کا نام گونجتا ہے۔ گھر والوں کو تو میں نے پھر پاکستان سے بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا تو پاکستان نہیں ہوا، اڈا ہو گیا۔ وہ جہاں پہ مسافر سواری کی تلاش میں آتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، میں تو اس مملکت خدادات میں جج بھی رہا ہوں، اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ملک ہوگا جہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم ڈریں گے۔ لہٰذا خان کے ساتھ صلح ہوتی ہم نے چلتا کر دیا ان کو، اور اب جو ہیں اکیلے ہم کافی ہیں نا۔ دیکھو ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے نا، یہ جو خوف ہے نا، خوف اور ڈر، یہ ایک ذہن کی کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، تو تھانے دار ہے، وہ لاٹھی ہے، وہ جیل ہے، ایجنسی ہے، فلاں ہے، ڈھینگ ہے۔ ایک دفعہ اس کیفیت کو اپنے ذہن کی تمام خولوں سے اور تمام جو آپ کی شریانیں ہیں ان سے نکال دو، اور نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، اس سے بدترجا نہیں، بدترین ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ یہ تو عشیر ہی نہیں تھا۔ تو لہذا خوف اور یہ ڈر جانا، وہ ہم کب کے اس سے جو ہیں جان چھڑا چکے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ کیمرہ یہ آج ریکارڈ کر رہا ہے، شاید زندگی نہ رہے لمبی، کیونکہ اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کبھی کہا نا کہ زندگی ہے یا موت ہے، وہ انقلاب کے حوالے سے بات کی، یہ کیا زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو لہذا مانگ کے کہتے ہیں کہ اللہ موت ہی دے دے اس زندگی سے، جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں، ہم پاکستانی جی رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، کسی کو پتہ ہے کہ خوشحالی کیا ہوتی ہے۔ کبھی 20 سالوں میں ہم نے خوشحالی، 30 سال 25 سال ہو گئے ہم نے کبھی خوشحالی، کبھی نہ عید نہ کوئی خوشی دیکھی ہے۔ ہر وقت بری سے بری خبریں، کسی سے توقع ہی نہیں رہی، نہ کسی پہ اعتماد رہا۔ جس پہ اعتماد بنا، جس سے امید بنی، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ جب تک اللہ کسی کا دی اینڈ نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ جو ہیں، اور ہمارے پاکستانیوں کی سپورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ خان آج صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا انڈسپیوٹڈ لیڈر۔ اور یہ میں اگر میاں صاحب یا زرداری صاحب یا اے بی سی کسی اور پارٹی کے خلاف یا ان کی قیادت کے خلاف جو زبان استعمال کر لوں، ان کی شان میں گستاخی کر لوں، تضحیق کر لوں، تو اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ میں اگلے روز جا کے ان کے پیچھے بیٹھ کے قوال کا وہ ہم نوا بن جاؤں۔ موت بہتر نہیں ہے اس سے۔ اور پاکستان میں 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی اور خان کے ترجمان کے طور پہ کسی کو بخشا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا، نہ ترین کو چھوڑا، نہ خٹک کو چھوڑا، نہ مولانا کو چھوڑا، نہ نواز کو چھوڑا، اور نہ زرداری کو چھوڑا، نہ عدالتوں کو چھوڑا، نہ الیکشن کمیشن کو چھوڑا۔ ہمارے لیے سارے راستے مسدود ہے، اور نہ میں نے سیاست کرنی تھی۔ میں نے تو کہا تھا شروع اور ختم ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی ہے، اور میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ اگر خان یہ کہتے، بلکہ جا کے میں نے کل ان کو کہا، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا خان صاحب وہ سیٹ کی بات اگر آپ نے کی ہے تو ایسی لاکھوں سیٹیں آپ کی قربان، اور مجھے صرف آپ کے منہ سے سننا ہے۔ اور میں نے علل اعلان اپنے قوم کے قبیلے کو اکٹھا کر کے بتایا کہ میری اقدار، میری عادت، میری ذاتی جو انا ہے، وہ اس کی مجھے اجازت ہی نہیں دے سکتا ہے کہ میں جو خان مجھ سے استعفیٰ مانگے اور میں جناب بہانے بناتا پھروں۔ علل اعلان میں نے کہا، پہلے دن میں نے کہا تھا۔ تو لہٰذا میرے پاس سیاست کے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی سیاست ہے، خدا کی قسم قانون کی حکمرانی کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اور سن لو، اس کا بڑی قیمت ہم چکا رہے ہیں۔ دنیاوی نقصانات تو ہو، لیکن جو آپ کے کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، آپ کے پیچھے لے پالک اور پیسے دے کے صحافی لگائے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیرون ملک سے اس کمپین پہ لگے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں اس کو گٹھا سکے، جبکہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی پوچھے نا میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ اور جو منہ میں آئے، ابھی میں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے، 2 صحافیوں پہ میں نے کیس ٹونکا ہے، اور کل میں نے ابھی تک 6 صحافی اور یوٹیوبرز پہ کیسز کیے ہوئے ہیں، لیکن میں انقریب اور بھی کیسز میں کروں گا۔ ایک صحافی پہ میں نے دوسرا کیے ہیں، لیکن اب میں اس کے خلاف 4 اور کیسز بنا رہا ہوں۔ اس نے وتیرہ ہی بنا لیا ہے روزانہ، اس کو پہ کبھی قانون کی لاٹھی پڑی نہیں ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت میں وہ معافی مانگے گا، نہ مانگے گا تو انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائے گا۔ ابھی تک میاں ان کو یہ صاحب کو سمجھ جو نہیں آئی، نکالا ہے نا، وہ ابھی کے نکالے جانے کی بات کر رہا ہے یا وہ پرانی بات کر رہا ہے؟ ایک تو ابھی نکالا گیا نا 9 فروری کو
उसने वजीर आजम बना था, उसको निकाल के बाइक को अंदर किया गया। कबूतर उड़ गए। और एक उस वक्त निकाला गया जब चोरी के शवाहिद आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजरत को चलता कर दो, तो उस पर तो उनको खुश होना चाहिए। गुजारिश ये है, एक शहर के बाजार में गया, वहाँ कुल्फी खाने के चक्कर में जब कुल्फी खाई बाहर निकले तो 3-4 हजार लोग पीछे पड़ गए। तो आगे से जब एक शख्स ने कहा चाय पी लो, तो तादाद बढ़ गई, 6000 हो गए। तो मैंने कहा हजरत जरा कुर्सियां डाल दो, जलसा ही कर लेते हैं। और हमने जलसा कर दिया। मेरे भाई खान ने कल मुझे यही कहा, कभी इस जिंदगी का हमने तस्वुर ही नहीं किया था, न हमें पता था कि जिधर जाएंगे तो लोग इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से नवाजेंगे, और जिधर जाएंगे वहाँ लोगों के इस तरह जमगठे बनेंगे। कभी नहीं। ये जो 14 अगस्त को लकी में किया, मैंने अपने कबीले को जमा किया। मेरा कबीला है, मेरी शनाख्त है, मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, मेरा मान है, मेरा गुमंड है, और मैं बगैर उनको एतमाद मिलिए कोई फैसला नहीं कर सकता। बताया कि आपको पता है कि हमारा कोड क्या है, हमारे अक़दार क्या है, अगर वो मांग रहे हैं तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा जो आपकी मर्जी कर लो। और दूसरा, मैंने जितने जलसे किए, ये कल मैंने मानसेरा में किया, बनू में किया, पिशावर में हुआ, लकी मरवत में हुआ, 13 को मैंने रैली निकाली। अल-ऐलान मैंने कहा था कि मैं किसी पीटीआई ऑफिशियल को, एमएनए, एमपीए को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इसमें मौजूद था, मैं उनकी इस मोहब्बत का मकरूज रहूँगा। कोई इल्ज़ाम रहा ही नहीं जो मुझ पे डरा ही नहीं है। तो लिहाजा ऐसे फालतू लुग़वियात की उनको जवाब क्या देंगे ये बताओ। मैं लानत भेजता हूँ उन पे। ये वो हय्यू या कय्यूम आपने कभी सुना है? जब कुत्ते हुर्राते हैं, भौंकते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, 2 दफ़ा पढ़ लो। ये लईन मलून, वो कहते हैं ना, ये इंशाल्लाह और जलील होंगे। और एक दफ़ा फिर लानत भेजता हूँ आपके तो। याद रखो, एहतसाब होगा। ये जो इन्होंने जान छुड़ाई है ना मेफेयर की प्रॉपर्टीज को, अभी तो शहबाज शरीफ साहब के बेटे ने 3 और अपार्टमेंट खरीदे हैं। मैं अभी लंदन गया था तो जिनके वसातत से खरीदे थे, और ये गंदम स्कैंडल के पैसे थे जो सलमान शहबाज ने, बहुत सारे पैसे खाए जा रहे हैं, मुल्क का खजाना लूटा जा रहा है। और अल्लाह के हाँ देर है, अंधेर तक नहीं है, पकड़ में आएंगे। और ये जो कौम का जितना खाया है सब उल्टी करेंगे।